میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی ابو محمد صاحب سے ہم تھوڑا سا آغاز کر لیں گفتگو کا۔ تو اگر ہم بات کریں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، تو محدث تھے بہت بڑے۔ تو محدث بیسیکلی کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، کتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ آپ نے حدیثیں جمع کی، لوگوں کی رہنمائی کی، ذرا روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ بہت شکریہ۔ آج جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ دینی خدمات کے اعتبار سے انتہائی بڑے قد و قامت کی مالک شخصیت ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کا، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب کا خراج عقیدت ان کی نجات شفاعت کے لیے کافی فرمائے، اور اس کو ان کا اصال ثواب بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی جو یہ شخصیت ہے، اس کے پیچھے بیسیکل ان کے والد جو مبارک تھے ان کا بڑا ہاتھ اور بڑا کردار ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو حلال رزق کھلاتے ہیں تو اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا ہم رزق کھلائیں گے اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ باغ کے باغبانی کیا کرتے تھے، مالک نے کہا انار توڑ کر لاؤ، تو لایا تو کھٹا نکلا، دوسری بار لایا کھٹا نکلا، تیسری بار لایا تو ترش لہجے کے ساتھ، جیسا انار ترش تھا بادشاہ کا لہجہ بھی ترش ہوا۔ کہا تمہیں انار لانے کی تمیز نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کھٹا ہے؟ کہا جی میں نے چکھا نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں چکھا، تمہیں پتہ نہیں چلا آج تک؟ کہا جی آپ نے صرف باغبانی کا آرڈر دیا ہوا ہے، اسے چکھنے کا آج تک مجھے آرڈر نہیں دیا آپ نے، اور میں نے آج تک آپ کے باغ سے اتنے سالوں میں کوئی چیز نہیں کھائی۔ اس کی سیرت کو دیکھ کر اسی بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسی مبارک کے ساتھ کیا رحمہ اللہ، جو عبداللہ کے والد تھے۔ تو جب شادی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ یوں عرض کرتا چلوں کہ ان کا علمی قد و قامت یہ تھا کہ ان کو حدیث کے حصول کا جو شغف تھا، ذوق تھا، شوق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کا، پڑھنے کا جو ذوق شوق تھا وہ کیا تھا؟ نمبر ایک، پہلی بات تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو 40 خاص شاگرد تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کے 40,000 اساتذہ اکرام تھے، اور جب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو اس وقت ان کی حدیث کی جو مجلس تھی، محفل تھی، اس کا کیا روح پرور مناظر ہوتے تھے۔ اس کے مناظر یہ ہوتے تھے کہ اس مناظر کے اندر اس زمانے میں دوات سے، قلم دوات سے حدیث لکھی جاتی تھی، تو 40,000 دوات لکھی ہوتی تھی جن میں 2-2 4-4 بندے بیٹھ کر سیاہی سے حدیث لکھ رہے ہوتے تھے۔ اور جب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو اس زمانے میں بھی ہم سارے حضرات کو مائک لگے ہوئے، اس زمانے میں مائک نہیں ہوتے تھے، تو دور تک مجمع تک آواز کیسے جاتی تھی؟ 1200 مکبر تھے، یعنی یہ حدیث پڑھاتے تھے، اگلا بندہ پھر آواز لگا کے دوسرے کو بتاتا تھا، وہ آگے بتاتا تھا۔ 1200 مکبر ان کی مجلس میں وہ لوگ تھے، اور جو لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ روزانہ جو دسترخوان صبح شام کو دسترخوان لگتا تھا وہ ان کی جیب سے لگتا تھا۔ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ جب سفر حج پر جاتے تو سینکڑوں لوگوں کا قافلہ ان کے ساتھ چلتا، اور جب ساتھ چلتا تو وہ انہی کے دسترخوان سے کھاتا پیتا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کو یوں تقسیم کیا ہوتا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 4 مہینے یہ جہاد کیا کرتے تھے، 4 مہینے یہ بزنس کیا کرتے تھے، اور 4 مہینے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور دین کی اشاعت و ترویج میں لگاتے تھے۔ اور تقوی کے اعتبار سے ان کا اتنا بڑا لیول تھا۔ انہی کے ایک ساتھی حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن، بہت بڑے عالم گزرے، محدث گزرے اس زمانے کے، وہ فرماتے ہیں کہ جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ان سے ہم نے بھی پڑھا، جو انہوں نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا، جو ان کو یاد ہے وہ ہمیں بھی یاد ہے، لیکن ان کا جو لیول ہے، ان کی جو مقبولیت ہے، وہ کس وجہ سے؟ کہنے لگے پھر میں نے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ اب لازمی بات ہے اس زمانے میں کینہ نہیں ہوتا تھا، بغض نہیں ہوتا تھا، محبت ہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ان کو یہ مقبولیت کیوں ملی۔ جب انہوں نے اس کو قریب سے دیکھا تو قریب سے دیکھنے کے بعد 2 سال بعد انہوں نے نتیجہ کیا نکالا؟ فرمایا ان کو اللہ جل شانہ نے تقوی کا وہ مقام حاصل دیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحابہ اکرام کو دیا تھا، یعنی اس لیول کا تقوی تھا، انتہائی درجے کے متقی تھے۔ یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، ورنہ تقوی بہت بڑے لیول کا انہیں حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے،
تو शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।